ایک باغ میں ہرے بھرے 2 پھلدار درخت تھے. بچے اس کے نیچے کھیلتے اور اس کے پھل بھی کھاتے. کوئی کام کرتے کرتے تھک جاتا تو ان کے نیچے سستا لیتا. لوگ سورج کی تپش سے بچنے اس کے ٹھنڈے سائے میں آ جاتے. پھر ان میں سے ایک درخت بوڑھا ہو گیا. اس کے پتے زرد ہو کر گرنے لگے، پھل کم دینے لگا اور بالآخر وہ سوکھ کر گر گیا. اب باغ میں ایک ہی درخت رہ گیا. وہ بھی اپنے ساتھی کے جانے کے بعد غمزدہ رہنے لگا. اس کے بھی پتے زرد ہونے لگے اور آخر کچھ عرصے بعد وہ بھی سوکھ کر گر گیا. لوگ ان درختوں کو ایک عرصے تک یاد کرتے رہے مگر پھر بھول گئے. ہمارے بھی گھروں میں 2 سایہ دار درخت ہیں. انہوں نے ہمیں پالا پوسا، اسلام سکھایا، پڑھایا لکھایا، ہماری ہر خواہش کو پورا کیا، ہمیں ہر سخت آزمائش سے بچایا، ہمیں جوان کر دیا، ہماری شادیاں کر دی. ہم دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے مگر وہ شجر سایہ دار وہیں رہے. پھر وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار رہنے لگے. دونوں مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے، دوائیاں پلاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن ہم سے ہمیشہ یہی کہتے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم بالکل فکر نہ کرو، اپنا خیال رکھو، بس فون کر لیا کرو، بچوں کی تصویریں اور ویڈیو ضرور بھیج دیا کرو. ہمیں ڈھیر سی دعائیں دیتے. پھر ہمارے ابو کی تکلیف بڑھ گئی اور ایک دن ابو امی کو اکیلا چھوڑ گئے. لیکن امی انہیں بھولی نہیں، باقاعدگی سے قبرستان جاتی، باہر روڈ سے ان کے لیے دعائیں کرتی اور گورکن کو پھول ڈالنے کا کہہ کے آ جاتی. اب ہمارے لیے امی ہی ابو بھی تھی، لیکن اب وہ خاموش رہنے لگی. دروازے کی طرف تکتی رہتی جیسے کہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارے ابو ابھی بازار سے آنے والے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھلتا. ایک دن امی کے کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا. ہمارے ابو کا بنایا ہوا گھر بک گیا. ہم سب کو اس میں سے حصہ ملا. ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، لیکن ایک کمی کا احساس ہر لمحے رہتا ہے. جی چاہتا ہے کوئی یہ سب کچھ مجھ سے لے لے، لیکن میرے امی ابو مجھے لوٹا دے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا